السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ کے فضل اور کرم سے نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کا چاند نظر آ گیا ہے اور اس کے چند ایام گزر چکے ہیں۔ 1448 سن ہجری شروع ہو چکی ہے اور محرم الحرام کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمیاں اور بدشگونیاں یہ بھی اس مہینے کے نئے سال کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں۔ محرم معاذ اللہ منحوس مہینہ ہے، تنگی کا مہینہ ہے اور یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ اس میں اچھے کام نہیں کیے جاتے، نئے کپڑے نہیں خریدنے، خوشبو نہیں لگانی، گوشت نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی، انڈا نہیں کھانا، اور اس طرح طرح کی خرافات جو ہیں معاذ اللہ کی جاتی ہیں۔ اور نئے سال کا آغاز ہی منحوس مہینے سے معاذ اللہ یہ کچھ لوگوں کا نظریہ بن چکا ہے۔ اس بارے میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کو کیا فرمایا ہے اور اس مہینے کی کس طرح قدر و منزلت ہے، حرمت والا مہینہ ہے، تو یہ ساری باتیں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ اللہ کریم نے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا ہے، ان میں سے محرم الحرام بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ تو حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ جس کو رب نے حرمت دی ہے، اس کو منحوس کہنا یہ بالکل غلط اور عوامی غلطی ہے، عوام میں مشہور ہو چکی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں، جو حرمت والا مہینہ ہو وہ کبھی منحوس ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرے نمبر پر اس مہینے کو منحوس کہتے ہیں جو لوگ، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو حرمت والا مہینہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے محرم۔ تو جس مہینے کو اللہ کی طرف نسبت دی جائے وہ مہینہ کیسے پھر گناہوں بھرا ہو سکتا ہے، یا نحوست، یا اس میں اچھے کام نہیں کیے جا سکتے، ایسا پھر کیسے ہو سکتا ہے جس کو نسبت ہی اللہ کے ساتھ دی گئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ محرم الحرام کو بالکل نحوست والا کہنا یہ شریعت کے خلاف ہے اور حدیث مبارکہ کے خلاف ہے۔ محرم عزت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں۔ دوسری بات، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا اور ان کے آل اولاد کو شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، تو اس شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ جو ہے منحوس ہے، اور اس میں نئے کپڑے پہننا اور یہ ساری باتیں کرنا یہ جو ہے حرام ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ اگر ہم اسی بنا پر دیکھیں کہ جس ماہ میں جس دن کو کسی کی شہادت ہو، کسی بزرگ کی، یا کسی کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہو، تو پھر وہ مہینہ نحوست والا، وہ دن نحوست والا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے، بزرگان دین کی شہادتیں، ان کا مظلومیت کے ساتھ شہید ہونا، یہ تو اسلام میں ہمیں پوری تاریخ ملتی ہے۔ پھر تو کوئی مہینہ ایسا نہیں بچتا، کوئی ہفتہ، کوئی دن، کوئی سال ایسا نہیں بچتا جس میں شہداء کی قربانیاں نہ شامل ہوں، شہید نہ ہوئے ہوں کوئی۔ تو شہادت کی تو اسلام کی تاریخ ہی شہادتوں پر کھڑی ہے۔ تو پھر بندہ ہر دن کو ہر نحوست مانے اور اس میں نکاح کو حرام اور کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا، یہ ساری چیزیں بالکل ایسا غلط ہے۔ اس ماہ میں خوشبو بھی لگائی جا سکتی ہے، نئے کپڑے بھی پہنے جا سکتے ہیں، گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس ماہ کو بہت ہی عزت حاصل ہے، حرمت حاصل ہے، اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہ مہینہ بہت حرمت والا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہینے میں جو کام کیا، شہادت آپ کی ہوئی، تو اس میں آپ کا نظریہ کیا تھا وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کٹا کے بھی نماز نہیں چھوڑی۔ آپ کا نظریہ دین کا دفاع تھا، حق پر ڈٹے رہنا، حق پر قائم اور ایسے ثابت قدم رہے کہ سر کٹا دیا لیکن حق کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، حق جو تھا اس پر ڈٹے رہے اور باطل کا بالکل ساتھ نہ دیا۔ وہ جو جھوٹے تھے ان کو بالکل اگر تلواروں کے سائے میں بھی ان کا مقابلہ کرنا پڑا تو آپ نے کیا، اور سر کٹا کے آپ نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن پڑھا، سر کٹا کے بھی قرآن کو نہیں چھوڑا، شریعت کو نہیں چھوڑا، دین کو نہیں چھوڑا۔ تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کٹانے کے باوجود بھی دین کو نہیں چھوڑا، دین کو اپنایا اور دین کے جو احکامات تھے ان پر عمل کیے۔ آج ہم انہی کی سیرت پر عمل کریں، وقت ہمیں سے یہ تقاضا کرتا ہے۔ امام حسین نے نمازیں نہیں چھوڑی تو ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ دیکھیں محرم الحرام میں کرنے والے کام جو ہیں
ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس سال کا، اس ماہ کا آغاز جو ہے وہ فرائض سے کریں۔ ہماری فرائض نمازیں جو ہیں، فرض نمازیں، وہ بالکل نہیں چھوٹنی چاہیے۔ فرض نماز میں بالکل بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ فرض نماز بالکل ہم عہد کر لینا چاہیے کہ یہ نیا سال شروع ہوا ہے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر انہوں نے سر کٹا کے نماز ادا کی، نماز بچائی، دین بچایا، تو آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم نماز قضا نہیں کریں گے۔ یہ ہے حسینیت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر عمل کرنا، ان کی سیرت پر عمل کرنا۔ تو قرآن آپ نے نیزے پر پڑھا، جب آپ کا سر مبارک کاٹ کے نیزے پر لے جایا گیا تو آپ کے سر مبارک سے قرآن کی تلاوت جاری تھی، اور ساری رات آپ تلاوت فرماتے رہے، سر مبارک سے تلاوت کی آواز آتی رہی۔ تو آج ہم قرآن کریم کی تلاوت کتنا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے یہ کبھی سوچا؟ محرم الحرام میں جو کام کرنے والے ہیں وہ کرنے چاہیے، حالانکہ وہ نہیں کرنے چاہیے جو نہیں کرنے والے۔ اب دیکھیں کہ محرم الحرام کے روزے کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 10 محرم کا جو عاشورہ کے دن کا روزہ ہے، یہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ماہ میں روزہ رکھنا ہے، نہ کہ وہ کہ ماتم اور سینہ کوبی اور گریبان چاک کرنا اور بےہودہ بکنا زمانہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو سینہ کوبی کرے اور گریبان چاک کرے اور اپنے آپ کو تماچے مارے اور زمانہ جاہلیت والے الفاظ بکے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی مجالس بناتے ہیں، اس میں ماتم ہوتا ہے اور اس طرح کی خرافات ہوتی ہیں، تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ شریعت نے ان سے منع کیا ہے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، جن چیزوں سے بچنا چاہیے، نہ کہ نئے لباس سے اور گوشت سے اور انڈے سے۔ ان چیزوں سے شریعت نے منع ہی نہیں کیا تو ان سے کیا بچنا ہے؟ تو جن چیزوں سے بچنے کا کہا ہے ہم نے ان سے بچنا ہے، اور ایسی مجالس جہاں اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تبرہ کیا جاتا ہے ان مجالس سے بچنا بھی لازم ہے، اور جہاں بےہودہ الفاظ بکے جا رہے ہوں، سینہ پیٹا جا رہا ہو اور ماتم کیا جا رہا ہو، اپنی گالوں پر تماچے مارے جا رہے ہو، ان محفلوں سے بچنا چاہیے، نہ کہ ان کاموں سے جن سے شریعت نے کوئی منع ہی نہیں کیا۔ ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی محفل میں جا رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے ان کا مجمع بڑھا رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کے مجمع بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، جن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور رہی بات یہ کہ نیا لباس وغیرہ، یہ ساری چیزیں بالکل جائز ہیں۔ اور نکاح کے حوالے سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، نکاح جو ہے یہ بالکل جائز ہے۔ محرم الحرام میں اگر شرائط پائی جا رہی ہیں، نکاح کی جو شرائط ہیں وہ پائی جائیں تو محرم الحرام میں نکاح کرنے کا کوئی حرج نہیں۔ محرم الحرام میں آسانی کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور عورت اور میاں بیوی کا آپس میں ملنا جلنا یہ بھی بالکل جائز ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ اور اسی طرح لوگ جانوروں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جانور جو ہے وہ ان کا وقت آتا ہے تو وہ محرم الحرام کے مہینے میں ان کو پھر ایسے چھوڑ دیتے ہیں، ان کا پروسیس جو ہے وہ مکمل نہیں کراتے، کہتے ہیں کہ ہماری جو بکری ہے وہ اٹھی ہوئی ہے، اس کو جو لگوانا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی سوال آیا ہوا تھا۔ تو ان کا اس جو چیز جائز ہے اس سے شریعت منع نہیں کرتی، وہ مباح قائم ہے، وہ جائز ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ کب شریعت نے کہا کہ محرم الحرام آئے تو جانور نہ لگوائیں، اس طرح نہ کریں؟ تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں، کر سکتے ہیں، اور نیا لباس بھی پہن سکتے ہیں۔ محرم الحرام میں جو کام ہے وہ کرنے چاہیے، نمازوں کی پابندی اپنانی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کا ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ یہ دن گزارنا چاہیے، اور 10 محرم کو بالخصوص روزہ 9 اور 10 محرم کا رکھنا چاہیے، اور ان روزوں کی بھی بہت ساری فضیلت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی روایات سے ملتا ہے کہ اس محرم کے ہر دن کے روزے کی اپنی فضیلت ہے، اور بالخصوص جو ہے وہ عاشورہ کے دن کی فضیلت ہے کہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے عاشورہ کے دن کا روزہ۔ تو روزے رکھنے چاہیے، نوافل پڑھنی چاہیے، کثرت تلاوت، کثرت نوافل، یہ چیزیں کرنی چاہیے، اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو ماتم، سینہ کوبی اور معاذ اللہ طرح طرح کی نوحہ پڑھنا اور زمانہ جاہلیت والے الفاظ بولنا، ان چیزوں سے آقا کریم علیہ السلام نے منع بھی فرمایا، اور فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اس طرح کرتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، تلاوت کرنی ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں۔ اور جن کاموں میں شک میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ کریں وہ نہ کریں، نکاح نہ کریں، ہم بستری نہ کریں، فلاں نہ کریں، تو یہ کوئی اس شریعت میں اس چیز کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ اللہ کریم ہم کو درست اسلامی احکامات سیکھنے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس سے
फ़ायदा उठा सकें। लाइक कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।